انسانوں کے نام افزار ریحان، سسٹم کا بھٹا کیوں بیٹھ گیا؟ ان دنوں ہمارے ملک میں ایسے الفاظ کی گونج ہے کہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ کولیپس کا اگر اپنی ٹھیٹھ زبان میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے کہ ہمارے نام نہاد سسٹم کا بٹھا بیٹھ گیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، لہذا اب یہاں نئے سسٹم کی ضرورت ہے، جو اسی صورت ممکن ہے جب یہاں ریاست کی 4 اکائیوں یا صوبوں کی بجائے 30-32 نئے صوبے تخلیق کر دیے جائیں تاکہ روایتی سیاستدان رخصت ہو جائیں اور نئے سیاستدان ابھر کر سامنے آئیں۔ اگر ایسے نہ کیا گیا تو انڈیا کی طرح یہاں بھی کاکروچوں یعنی نوجوانوں کی یلغار اٹھ کھڑی ہوگی، جس کے سامنے اس کولیپس یعنی گلے سڑے سسٹم کو سرنڈر ہونا پڑے گا۔ بظاہر یہ الفاظ بڑے خوبصورت و خوشنما ہیں، جن میں ہماری موجودہ سیاسی صورتحال سے نفرت و بیزاری ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ نوجوانوں یا جین زی کے سامنے ایک سہانے مستقبل کی امید بھی ہے کہ اے ہمارے ناراض نوجوانوں، ہم آپ کے لیے فیوچر کی راہیں کشادہ کر رہے ہیں، جن میں تم لوگ اٹھو گے اور چھا جاؤ گے، اپنے نئے عزم اور ولولے کے طوفان سے ماضی کی ان تمام علائشوں یعنی روایتی سیاستدانوں کو بہا کر لے جاؤ گے، جبکہ درویش ان خوشنما الفاظ کے پیچھے سہانا مستقبل نہیں ماضی جیسا گھسا پٹا بدصورت سراب ملاحظہ کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ ان نوجوانوں کو اصل میں جن سے شکایات ہیں، جو اصل کلپریٹ ہیں، وہ اس خوبصورتی اور چلاکی سے اپنا دامن بچا کر ان کا دھیان یا ٹارگٹ دوسروں کی طرف موڑ دیں اور خود ان کے ہمدرد یا پشتیبان بن کر کھڑے ہو جائیں۔ ہماری شاعری میں انہی ہیلوں سے قاتل محبوب اور محبوب قاتل یا محرم مجرم اور مجرم محرم بن جاتا ہے، جبکہ درویش اسے چور مچائے شور گردانتا ہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے فرمایا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج کے حالات میں آپ یہاں مسلم کی جگہ سسٹم رکھ لیں تو کیا خوبصورت سما بنتا ہے۔ شور ہے ہو گیا ملک سے سسٹم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھا بھی کہیں سسٹم موجود۔ اگلے مصرے کی اگر پروڈی بنا دیں گے تو وہ ہضم نہ ہو سکے گی، لہٰذا یہی عرض ہے کہ یہاں جناب نے ابھی سسٹم بننے ہی نہیں دیا۔ اگر رو دو کہ کبھی جیسا تیسا سسٹم بنا بھی لیا تو وہ کون معززین ہیں جنہوں نے غیر مرئی حلف اٹھا رکھا ہے یا تقیہ والی قسم کھا رکھی ہے کہ اسے چلنے نہیں دینا۔ درویش کی نظروں میں ہمارا سسٹم یا بٹھا اسی روز بیٹھ گیا تھا جب ہم نے برٹش اسٹیبلشمنٹ کے اماں پر 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے مناتے ہوئے سسٹم کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی۔ اس کے بعد چل سو چل سسٹم کی نہیں شخصی اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ اسی نے ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، لبرٹی اینڈ فریڈم کا گلا گھونٹ کر یہاں جبر و آمریت کی شاہراہ اعظم تعمیر کر ڈالی، جس سے ہٹنے یا اختلاف کرنے والوں کے لیے ہم نے غدار، وطن دشمن، بھارتی ایجنٹ اور فتنۃ الہند کی اصطلاحات ایجاد کر لیں، جن پر چاہا انہی اصلاحات کو ان پر تھوپ ڈالا۔ ان کا پہلا شکار پہلے ہی ویک کے پی کے میں ڈاکٹر خان صاحب کی منتخب جمہوری صوبائی حکومت بنی۔ ساتھ ہی یہ طے پایا کہ کیبنٹ میں جی کو جی نہ کرنے والا فارغ سمجھا جائے گا۔ جب اولون سابقون نے ریاست کے لیے یہ اصول طے فرمایا تو پھر متاخرین صوابے درین میں پیچھے کیوں بیٹھ رہتے؟ اس کے بعد شخصی اقتدار کی دوڑ لگنی ہی تھی۔ بالآخر اس دوڑ میں کامیابی اسی کے ہاتھ آنی تھی جس کے ہاتھوں میں زیادہ طاقت بلکہ لٹھ یا بندوق کی طاقت تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آئین یا اصول کو طاقت بنانے کی بجائے شخصی برتری، روب و دبدبے اور کرسی کی طاقت سے اپنی بات منوائیں تو بالمقابل بندوق والا اس شخصی اقتدار کی کرسی پر حاوی نہ ہو جائے اور پھر دمادم مسکلندر نہ ہو۔ قانون قدرت ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ لیاقت علی غلام محمد اور اسکندر مرزا نے جو کیا سو کیا۔ آگے چل کر جب بڑی طاقت چھوٹی طاقت سے ٹکرائی تو نتیجتاً جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء، جنرل مشرف اور جنرل باجوہ جیسے بڑے طاقتوروں کا ظہور ہوا یا نہیں ہوا؟ قوم بیچاری تو نارکری کی شانیں دیکھنے والی بھولی مجھ یا بھینس ٹھہری، جس کا حقدار صرف اور صرف وہی تھا جس کے ہاتھ میں لاٹھ یا لاٹھی تھی۔ ایسے میں یہ رونا کہ ہمارا سسٹم کولیپس کر گیا ہے محض مگر مچھ کے آنسو ہیں۔ کیا ایسے صاحبان ذیشان
نمائندگان طاقت سے یہ پوچھنے کی جسارت کی جا سکتی ہے کہ ملک عدم جیسے اس کولیپس سسٹم کا اس وقت سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ اس بیچارے بلند پرواز کی کیا مجال جو آئینی طور پر بظاہر پرائم منسٹر کی کرسی پر براجماں ہے، لیکن خوشامدی چیری بلاسم اور بوٹ پالشیے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، جس سے اتنی شکتی بھی چھین لی گئی ہے کہ وہ اپنے ایک بے لگام کیبنٹ منسٹر کو اف تک بھی کہہ سکے۔ اصل مالکان کے سامنے یہ بیچارہ سوائے رکوع میں جانے یا سجدہ تعظیمی کے کوئی آپشن نہیں رکھتا، پھر بھی لٹھ برداروں سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا کہ پروٹوکول کی نمائشی کرسی پر بھی یہ ناتواں کیوں براجماں ہے۔ جب اصلی طاقت کا منبع ہم ہیں تو پھر یہ بھیڑ بکریوں جیسے یہاں کیوں جلوہ افروز ہیں؟ یہ 18ویں ترمیم کون ہوتی ہے ہمیں بھیڑ بکریوں کا دست نگر بنانے والی؟ جنتا کی رکشا کے لیے جب ہمیں فنڈز درکار ہوں تو ان نام نہاد سیاسی پارٹیوں کی منت سماجت کیوں کی جائے؟ کیوں نہ ان صوبوں کا دیا پانچا کرتے ہوئے انہیں 30 ٹکڑوں میں بانٹ کر ایسے رگیت دیا جائے جیسے ہمارے بزرگ مرد مومن ضیاء نورم من نور اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سیاستدان دم دبائے ہمارے چرنوں میں پاؤں چاٹتے پائے جائیں۔ حضور، ہمارے یہ ایشوز ہی نہیں جن کے لیے آج مگر مچ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ ہمارا اولین ایشو ہے ہماری ڈبکیاں کھاتی اکانومی، جس نے غربت، بے روزگاری، نوجوانوں کی مایوسی اور ناقابل برداشت مہنگائی کو جنم دے رکھا ہے۔ ہمارا ملک پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ کشکول یا کٹورا ہماری قومی پہچان ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر مانتا ہے کہ عالمی سطح پر 200 ممالک کے قائدین بھی ہمیں دیکھتے ہیں تو گویا ہوتے ہیں کہ بکاری یا بھیک منگتا آ گیا ہے۔ غربت اور بھوک سے تنگ آئے ہمارے نوجوان اس ملک سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، یورپ جانے کے لیے ڈنکی لگاتے کشتیوں میں ڈوب کر مر رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے یہاں امید کا ہے کوئی سسٹم؟ آپ لیپ ٹاپ کی تقسیم پر تنقید کرتے ہیں، لیپ ٹاپ تو بہت پیچھے کی چیز ہے۔ یہاں تو ماڈرن ٹیکنالوجی بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہاں AI کی ضرورت ہے، یہاں انڈسٹری کی ضرورت ہے، اتنی زیادہ انڈسٹری کہ جس میں ان لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ کیا کسی نے توجہ دی کہ ہماری نئی نسلوں کے لیے یہاں کس کس شعبے میں کون کون سی انڈسٹری درکار ہے اور اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اس کے بعد ہمارا دوسرا ایشو ہے آئین و قانون سے کھلواڑ، جس نے اس ملک کے بد نصیب میں ڈیموکریسی کے خاتمے، لا قانونیت، میرٹ کے قتل عام، عدم مساوات، ظلم و جبر کے ساتھ ملک کو جرائم کی اماجگاہ بنا رکھا ہے۔ رشوت، سفارش اور اقربا پروری چھائی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں پہم مارشل لاز کیوں لگتے رہتے ہیں؟ قانون کی حکمرانی اور قانون کا احترام کیوں نہیں ہے؟ ہماری پارلیمنٹ طاقتوروں کی ربڑ سٹیمپ کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو وہ توقیر، وہ احترام، وہ تقدس حاصل ہے جو یہاں مختلف طاقتور محکموں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے؟ ہماری جوڈیشری بوٹوں کو آئین پر مقدم کیوں قرار دیتی رہتی ہے؟ ہمارا تیسرا ایشو ہے ہمارا گھٹیا تعلیمی نصاب اور آزادی اظہار کا خاتمہ، جس کے فقدان اور پائمالی نے یہاں برداشت اور رواداری کی اپروچ کو مار ڈالا ہے۔ مذہبی منافرتوں کے سانپ پال دیے گئے ہیں، عوام کا عزت سے جینا حرام کر ڈالا گیا ہے۔ اسی ظالم اپروچ نے 101 فتنوں کو جنم دیا اور پروان چڑھایا ہے۔ اسی جبر نے ہماری نوجوان نسلوں سے ان کی بھاونائیں چھین لی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے اور کیا سلوک ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ماڈرن تعلیمی اداروں میں بھی پاکستان اسٹڈی اور الہیات و مذہبیات کے نام پر جو زہریلی جنونیت پڑھائی اور سکھلائی جاتی ہے، اس سے اختلاف کرنے یا متبادل بیانیے پر اظہار خیال کرنے پر خوفناک پابندیاں نہیں ہیں؟ ظالم روایتی سماج ہی نہیں، بلاسفیمی کے ظالم قوانین سانپ بن کر پھنکارنے لگتے ہیں۔ ایسے میں آزادی اظہار اور حریت فکر کی اقدار کیسے پنپ سکتی ہیں؟ ایسی حبس اور گھٹن میں تازہ تنقیدی افکار کی گنجائش کہاں ہے؟ ایسے دیمک زدہ سماج میں انسان نواز بنیادوں پر استوار کوئی بھی سسٹم آخر کیسے پنپ سکتا ہے؟ ہمارے سماج میں جتنی بھی مذہبی بدہضمی ہے وہ سب اسی جبر کا ہی تو شاخسانہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ ہمارا میڈیا اور ہمارا تعلیمی سلیبس اسی گھٹن پر مبنی اپروچ سے برباد ہوئے پڑے ہیں۔ آزادی اظہار کے بغیر تنقیدی اپروچ کے ساتھ احتساب کا قابل عمل سسٹم کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ سوسائٹی میں موجود سماجی، سیاسی اور مذہبی بدماشی، خرافات اور خرابیوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے جب تک سوسائٹی میں آزادی اظہار کو ایک اعلیٰ مقدس قدر کے طور پر تسلیم نہیں کر لیا جاتا؟ ہمارا چوتھا ایشو ہے اتھارٹی کی دھونس اور جبر، جس نے یہاں طاقتور تو طاقتور ایک کلرک کو بھی فرعون بنا ڈالا ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا ہی بڑا خدا بنا بیٹھا ہے۔ جبر کی یہی اپروچ ہے جس نے ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر ڈالا ہے۔ ہماری چیف منسٹر سمجھتی ہیں کہ وہ بہت بڑی بلا ہیں۔ مریم بی بی کیا، ان کی کیبنٹ کا ایک ایک فرد، کیا عورت کیا مرد، سب عوام کے لیے ہی نہیں اپنے ممبران اسمبلی کے لیے بھی ناک بنے ہوئے ہیں۔ رہ کے ممبران اسمبلی وہ اپنے سوائے کسی کو انسان
کیا سمجھتے ہیں؟ کسے معلوم نہیں کہ ترقیاتی کام کروانا بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں رونا اتھارٹی کا ہی نہیں، کمیشن کھانے کا بھی ہے۔ نالیاں یا سڑک بنا کر اپنے معصوم ووٹرز پر احسان جتلایا جاتا ہے، اور جو کچھ بطور کمیشن کھایا یا جیبوں میں پایا وہ گویا کسی کو معلوم ہی نہیں۔ رہ گئی ظالم اور شتر بے بہار بیوروکریسی، تو ان کا تذکرہ ہی کیا۔ ہر گردن میں ایسا سریا ہے کہ الامانو الحفیظ۔ سسٹم کولیپس کی سٹوریاں گھڑتے ہوئے مگر مچھ کے آنسو بہانے والوں کی خدمت میں درویش کا سوال ہے کہ تمہارے پاس کتنی بڑی اتھارٹی ہے؟ کیبنٹ کیا اس کے ہیڈ یا چیف کو بھی انگلیاں چڑھا یا انگلیوں پر نچوا سکتے ہو؟ ایک ایسے ہی دل جلے نے ٹھیک کہا تھا، شکر ہے وہ داخلہ پر اکتفا کر گیا، ورنہ بی بی خارجہ کیا عظمیٰ بھی اس کے قدموں میں ڈھیر تھی۔ اس ملک کے بد نصیب کو ایک طرف حمالہ جیسے بڑے بڑے داخلی ایشوز درپیش ہیں، خدا لگتی کہو کہ ایسے حالات میں کس قدر ڈٹائی ہے اس ملک کو پارٹ ٹائم یا جز وقتی انٹیریئر منسٹر پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی کرکٹ کی بربادی ہو گئی ہے، لیکن اسے فل ٹائم چیئرمین دستیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ سے زیادہ قابل عقل مند ذہین و فطین کوئی دوسرا پاکستانی اس ملک کے بد نصیب میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ سچ بتاؤ، جب آپ اتنے طاقتور ہو، اتنے درد مند ہو اور سسٹم کے کولیپس ہونے کا رونا روتے ہو، تو کیوں مضبوط بلدیاتی ادارے منتخب نہیں کرواتے ہو؟ کیوں ان کے لیے گنجائش پیدا نہیں کرتے ہو؟ کیوں اس حوالے سے سوال نہیں اٹھاتے ہو؟ کیوں طلبہ یونین کی بحالی نہیں ہونے دیتے ہو تاکہ ان سے اور نئی بلدیاتی قیادت سے ہماری جوان سال نئی لیڈرشپ سامنے آ سکے، اختیارات کے ارتکاز کا خاتمہ ہو سکے، ہماری نئی نسلوں کی محرومیاں کسی نہ کسی حد تک دور ہو سکیں، انہیں آگے بڑھنے کے مواقع مل سکیں، اور نہیں تو اپنے پرویز مشرف والا ڈیولوشن پلان ہی ایک مرتبہ پڑھ لو۔ درویش تو سرکاری سطح پہ اس کو پڑھاتا اور پورے پنجاب میں اس کی ٹریننگ دیتا رہا ہے۔ اگر سسٹم کے لیے اتنی درد مندی ہے تو اس پر مذاکرہ کرواؤ اور سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے کر جمہوری اسلوب کے ساتھ اسے تمام صوبوں میں لاگو کروا دو، پھر گراس روٹ لیول تک عوام کی شرکت کا کرشمہ دیکھ لو۔ رہ گئی نئے صوبوں کی بات، آپ اپنے کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر باضابطہ طور پر پنجاب اور سندھ جیسا ایک نیا صوبہ تشکیل دلوا دیں، جس کی سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں بھی نمائندگی ہو۔ وہاں کے لاکھوں عوام کا احساس محرومی بھی دور ہو جائے گا، بلکہ وہ خوشی سے ناچنے لگیں گے۔ قومی اور عالمی سطح پر بھی اس کی تحسین ہوگی۔ آخر انڈیا بھی تو 370 ختم کر چکا، اور زمینی حقائق تسلیم کرنے پر آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر کے پی اور پنجاب والے مانتے ہیں تو ہزارہ اور سرائکی صوبہ بھی بنا لو، مگر وسیع تر توڑ پھوڑ کی سوچ اپنے اذہان سے نکال پھینکو۔ اس سے ملکی سلامتی و یکجہتی کے لیے ہی نہیں، خود آپ کے لیے بھی 101 مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ پہلے ہی کمزور بیساکھیوں پر کھڑے ہیں۔ سیاستدانوں کو آپ کے تعاون کی جتنی ضرورت ہے، وقت بدلنے کے ساتھ اس سے زیادہ آپ کو ان کی محتاجی سامنے آنے والی ہے۔ آخر میں درویش کا سوال ہے کہ اس سب میں بالخصوص مضبوط بلدیاتی سسٹم لانے میں آپ کو کیا امر مانے ہے؟ موز اس لیے کہ آپ کا اصلی ایجنڈا ہی شخصی اقتدار کا دوام ہے، نہ کہ کسی منتخب جمہوری سسٹم کا قیام۔ درویش کو آپ کی مجبوریوں کا پورا احساس و ادراک ہے۔ آپ کا اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو مضبوط دفاع درکار ہے تاکہ آپ کی بلے بلے بنی رہے، پورا سسٹم آپ کا طواف کرتا رہے۔ اس کے لیے بھاری رقوم درکار ہیں، جن کا حصول 18ویں ترمیم کے موجودہ سسٹم میں مشکل ہو رہا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، درویش آپ کو اس کا مجرب نسخہ بتلائے دیتا ہے۔ محض ایک ہی 5واں نقطہ قابل التفات ہے، وہ یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ انڈیا دشمنی کا کیڑا اپنے دماغوں سے نکال دیجئے۔ سارے مسائل حل نہ ہو جائیں تو اس قلم کار کو جھوٹا وطن دشمن کہہ کر پھانسی پر لٹکا دیجئے۔ آپ شب و روز تصویر بہاتے ہیں، بلوچستان میں اور پختونخوا میں، اور اب پی او کے پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں فتنۃ الہند نے اپنی پراکسیاں آپ پر چڑھا رکھی ہیں۔ آپ نے 26 کروڑ عوام کا تیل نکال کر یا ان کا پیٹ کاٹ کر ڈیفنس مضبوط کرنا ہے۔ درویش گارنٹی دیتا ہے کہ 26 کروڑ عوام خوشحال اور آپ کا دفاع پائیدار ہو جائے گا۔ صرف ایک بات سمجھ لو، انڈیا یا ہندو دشمنی کی روایتی منافعت اپنے دماغوں سے نکال پھینکو۔ کشمیر ایشو ہی نہیں، 101 ایشوز آپ سے آپ حل ہو جائیں گے۔ 26 کروڑ عوام نہ صرف سکون کا سانس لیں گے بلکہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے۔